بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحر العلوم حضرت اقدس نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہ العالیہ حضرت کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اس طرح کی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ عیسائیت پر، یہودیت پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، بہت وسیع مطالعہ ہے حضرت کا۔ اس طرح کا مطالعہ بہت کم شخصیات ہوں گی جن کا اس طرح کا مطالعہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے حضرت نے ایک خط لکھا تھا اہل فلسطین کے نام۔ اس خط کے اندر جہاں بہت سی باتیں ذکر ہوئی ہیں، بہت سی باتوں کو حضرت نے ذکر کیا تھا، وہیں ایک جملہ بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت قریب آ لگا ہے۔ یہ جملہ حضرت نے اس خط کے اندر لکھا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا رجحان یہ ہے کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کا آغاز بس ہونے والا ہے۔ حضرت جو ہے اس تحریر سے، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا یہ رجحان رکھتے ہیں۔ اور پھر اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جو اتھل بدل ہو رہی ہے، فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ملک شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو اب حضرت کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے۔ یہ دجال جو ہوگا اور اس کا جو فتنہ ہوگا اس سے متعلق ہے، اس لیے کہ اس فتنے سے تمام انبیاء اپنی قوموں کو ڈراتے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے، اور ایسے اہل علم اس کے حوالے سے لکھتے چلے آئے ہیں، امت کو پیغام دیتے چلے آئے ہیں۔ تو حضرت نے یہ پیغام جو ہے لکھوایا ہے، اس کو مرتب کرایا ہے، اس کو مرتب کیا ہے حضرت مولانا مفتی انوار خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے، جو دیوبند کے اندر رہتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، مترجم ہیں۔ اور یہ جو تحریر ہے حضرت کی، اس کا عربی میں بھی ترجمہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ تحریر انگریزی میں بھی آئے گی، اور اللہ کرے کہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس لیے کہ اس تحریر کے اندر جو دجال ہوگا اس کا جو حلیہ ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح کا ہوگا دیکھنے میں، اور پھر اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہاں سے نکل کر آئے گا۔ اس تحریر کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کرے گا۔ اس تحریر کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو دجال کا فتنہ ہوگا، اس یہ ساری باتیں اس تحریر کے اندر آ گئی ہیں۔ بڑی مفید اور بڑی عمدہ یہ تحریر ہے۔ اللہ کرے کہ زیادہ لوگوں تک یہ تحریر پہنچے۔ تو میں انہی کی اجازت سے، حضرت مفتی انوار خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی اجازت سے اس کو ریکارڈ بھی کرا رہا ہوں، تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ تحریر پہنچ سکے۔ آغاز اس کا اس طرح سے ہوتا ہے، عنوان ہے فتنہ دجال اور اس سے حفاظت کی تدابیر۔ حضرت اقدس بحر العلوم نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قیامت کے حقوق کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کا معاملہ بڑا سنگین اور ہولناک ہوگا۔ خدائے ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں مقرر کی ہیں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور حساب و کتاب کی تیاری کر لیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائے۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ مضمون حضرت ثوبان، حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی احادیث میں بھی مذکور ہے۔ دجال کے معنی اور مطلب، دجال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دجال کا لفظ عربی زبان میں جعل ساز، ملمہ ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ دجال کا نام دجال اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اس کی مکروہ شخصیت کی نمایاں ترین وصف ہوں گی۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول فتنہ و فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ہشام بن عامر سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر آئی ہے۔ دجال کا حلیہ وہ کیسا ہوگا دیکھنے میں؟ مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا ہے وہ اس طرح سے ہے، پست قد ہوگا، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگرالے بالوں والا ایک شخص، جس کی دائیں آنکھ کانی اور بے نور ہوگی اور بائیں آنکھ کی پتلی ابھری ہوئی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی، جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی، اسی لیے احادیث میں آور الیمنا اور آور الیسرا دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ دجال کا رنگ سرخ
اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا ظہور۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام میں لڑائی ہوگی۔ غالباً حضرت نے اس تحریر کو جو لکھوایا ہے، چونکہ وہاں کی صورتحال جو ہے اسی کے پیش نظر اس کو لکھوایا بھی ہے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام میں لڑائی ہوگی، پھر صلح ہو جائے گی، مگر یہ صلح زیادہ دن تک باقی نہ رہے گی۔ اس کے بعد یورپ سے 9,60,000 فوجی لڑنے کے لیے آئیں گے اور مقام غوطہ میں مسلم فوجوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ اسی دوران دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اصفہان کے یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بھی جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو ان دونوں مقدس شہروں میں جانے سے روک دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل تو ہر آدمی کو سننے ہوتے ہیں نا، ہم سوشل میڈیا پہ یہ سوچ کر کے کہ ہم تو بڑے صاحب علم ہیں، ہمیں کون گمراہ کر سکتا ہے۔ تو دجال کی صفت دیکھ لیں کہ آدمی مومن ہوگا اور سمجھ کر آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ دجال کے قیام کی مدت۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین میں اس کے رہنے کی مدت 40 دن ہوگی۔ دجال 40 دن تک رہے گا۔ ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوگی، اس کی تفصیل مستقل الگ سے لکھی جائے گی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ زمین میں کس طرح سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسانے لگے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بہت بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ زمین سے وہ خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال زمین میں ہر ایک شہر اور بستی میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ رون سکے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سوتے ہوئے پہرا دیں گے۔ پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینے سے نکال دے گا۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جانے سے پہلے یہ واقعہ بھی پیش آئے گا کہ دجال ایک جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ اب تو مجھے اور پختہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال پھر اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، مگر اب اسے اس پر قدرت نہ ہوگی۔ مصنوعی جنت اور دوزخ، دجال کی جو دوزخ اور جنت ہوگی۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا ہے۔ وہ جب وہ نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ صحیح بخاری۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ بخاری شریف۔ دجال کے جھوٹا ہونے کی علامات: وہ لوگوں کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ دجال وہ صاف دکھائی دے رہا ہوگا۔ نمبر 2، وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا سحر، اس کا جادو: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی، لیکن جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گا۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹنیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا، وہ شخص بھی جو ہوگا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں یعنی حضرت اسماء نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی جگہ تکبیر، تسبیح اور تحمید کرنا کافی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا، تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر آئی ہے۔ دجال کا خاتمہ، وہ کس طرح سے اس کا خاتمہ ہوگا، کس طرح سے مرے گا دجال؟ موجودہ زمانے کا استنبول یعنی قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ ابھی تو وہاں ترکی میں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان وہاں ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ جگہ چلی جائے گی۔ اور پھر غوطہ کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد اہل مدینہ اور دیگر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ یعنی قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جس وقت مسلمان مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک شیطان چیخ مار کر کہے گا کہ تمہارے بعد تمہارے گھروں میں مسیح دجال پہنچ گیا ہے۔ مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ ملک شام پہنچیں گے تو پھر مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے یعنی شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تو فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ بس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ دجال وہ ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور فرمائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تم لوگ 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ
دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ ایک تو یہ شکل اختیار کر لی جائے کہ اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دھسا دے۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد پر قتل کر دیں گے۔ مصنف عبدالرزاق۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے۔ فتنہ دجال سے بچنے کی احتیاطی تدابیر، یہ بہت اہم چیز ہے کہ کس طرح سے فتنہ دجال سے بچا جائے، کیا کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ فتنہ مسیح دجال سے حفاظت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چند چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کے اختیار کرنے سے دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ دجال کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اپنی امت کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے عذاب سے اور کان دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنا اور پڑھنے کا معمول بنا لینا۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کو تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اور دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ نمبر 3، دجال سے دور رہنا۔ دجال سے جتنا دور رہنا ممکن ہو دور رہا جائے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دجال کے بارے میں سنے اس کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، مومن یہ خیال کر کے اس کے پاس آئے گا کہ وہ تو مومن ہے، یعنی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، لیکن دجال کے ساتھ کی چیزوں کو دیکھ کر اسی کی اتباع کر بیٹھے گا۔ نمبر 4، دجال کی جنت سے بچنا۔ دجال کے ساتھ جو جنت کی شکل ہوگی اس سے بچے، اور جو آگ کی شکل ہوگی اس میں جانے کو اختیار کرے، کیونکہ جو آگ ہے وہی در حقیقت جنت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ 2 چلتے ہوئے دریا ہوں گے، دونوں میں سے ایک بظاہر سفید رنگ کا پانی ہوگا اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کو پا لے تو اس دریا کی طرف آئے جسے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہے، اور اپنی آنکھ بند کرے، پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے تو ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہ العالیہ، 13 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری۔ السلام علیکم